بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ انسان جو کچھ اپنے منہ سے کہتا ہے یا جو بھی بولتا ہے اس کی بنیادی اکائی لفظ ہوتی ہے، جسے انگریزی میں ورڈ کہتے ہیں۔ جیسے اس وقت میرے منہ سے جتنے بھی الفاظ نکل رہے ہیں وہ لفظوں کا مجموعہ ہے۔ اس کی مثال ہو جائے گی جیسے سکول، گھر، میں، سے، یعنی جو کچھ آپ بول رہے ہیں اس کی بنیادی اکائی لفظ ہوگی۔ لفظ موضوع جس لفظ یا الفاظ کے مجموعے کے کچھ معنی ہوں اسے لفظ موضوع کہیں گے۔ اگر اس کی پہچان آپ انگلش میں کریں تو ہر میننگ فل ورڈ لفظ موضوع کہلائے گا، جیسے آسمان، دل، فلک وغیرہ۔ موضوع کی اقسام دو ہیں، کلمہ اور کلام۔ کلام کو نحو بھی کہتے ہیں، یعنی جو میننگ فل ورڈ یا بامعنی لفظ ہوگا اس کی دو اقسام ہوں گی، کلمہ اور نحو۔ کلمے کے اصول و ضوابط اور بناوٹ پر غور حصہ صرف میں کیا جاتا ہے، جبکہ کلام یا پورے جملے اور فقروں پر غور حصہ نحو میں کیا جاتا ہے۔ حصہ صرف ہم آج کل پڑھ رہے ہیں تو حصہ صرف میں پہلی تعریف ہے کلمہ کی۔ کلمہ وہ اکیلا لفظ جس کے کچھ معنی ہوں۔ شرط کیا ہے کہ لفظ اکیلا ہو۔ دوسرے لفظوں میں ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی اکیلا بامعنی لفظ کلمہ ہوتا ہے، جیسے اسلم مسجد جاتا ہے۔ اس میں اسلم بھی کلمہ ہے، مسجد بھی کلمہ ہے، جاتا بھی کلمہ ہے بھی کلمہ ہے۔ کرنا، کھانا، جانا، کیا اور کرنا یہ بھی کلمہ ہے۔ اب لفظ جو ہے وہ بنیادی اکائی ہے، وہ بھی میننگ فل ہے، اور کلمہ بھی حصہ صرف کی بنیادی اکائی ہے اور وہ اکیلا لفظ ہوگا، اسی سے حصہ صرف شروع ہوگا۔ کیونکہ ہم کلمہ ملائیں گے دوسرے کلمہ کے ساتھ یا لفظ دوسرے لفظ کے ساتھ ملائیں گے تو تب جملے بنیں گے۔ اور لفظ موضوع ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ میننگ فل ورڈ وہ لفظ یا لفظوں کا مجموعہ جس کے کچھ معنی ہوں، یعنی آپ اسے سمجھ سکیں، اس کی تفہیم کر سکیں، تو وہ لفظ موضوع کہلائے گا۔ اور آگے لفظ موضوع کی دو اقسام ہیں، کلمہ اور کلام یا نحو۔ کلمہ میں اکائیوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے اور نحو میں کل کا مطالعہ کیا جاتا ہے، یعنی پورے جملے، فقرے کی بناوٹ اور پورے پیراگراف کا مطالعہ ہم حصہ نحو میں کریں گے۔ اور حصہ صرف میں ہم ایک لفظ کو توڑ کر اس کو دیکھیں گے کہ یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ اسم معرفہ ہے، یہ اسم نکرہ ہے، یہ کیسے بنا، اس کے معنی کیا ہیں، یہ کہاں سے آیا، یہ ساری تفصیلات ہم حصہ صرف میں دیکھتے ہیں۔ صرف جو ہے وہ بنیادی اکائی ہے اور اکائیوں سے مل کر ہی کلام بنتا ہے۔